إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا، بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان، کرم، انعام کہ ہم جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے
کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کہیں پر عبادات کے انبار لگے ہوئے ہیں، روزوں کے انبار، نمازوں کے انبار، صدقات و خیرات کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دعاؤں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرف ایک ایسا شخص ہے، ایسی عورت ہے جس کی عبادات کے انبار نہیں ہے، ڈھیر نہیں ہے، بس جو روزمرہ کی عبادت ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب فیصلہ ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص ہے، اس کی غلطیاں بھی ہو گئی، اس کی نیکیاں بھی ہیں اور نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا شخص ہے کمزور ہے، اتنا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ایک قصور کرنے والا شخص ہے، تو ہم آگے سے ایک ہی جواب دیتے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس نے کتنے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، آپ اس کے ایک عمل کو لے کر بیٹھ گئے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہی بات آئی کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، نمازیں بھی کثرت کے ساتھ، روزے بھی کثرت کے ساتھ، صدقات و خیرات بھی کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن ایک برائی ہے، صرف ایک برائی، تو اذی جیرانہا بلسانہا، کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کی شکایت کر رہے ہو، ایک زبان کا معاملہ لے کر بیٹھ گئے ہو، اس کی نیکیاں تو دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ چودھری ہے، اس نے مسجد بنائی ہے، یہ تو سارا وقت مسجد میں گزارتا ہے، یہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس نے بڑی مساجد بنا دی، بڑے مدارس بنا دیے، یہ تو بہت خدمت کرنے والا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہا، ہی فی النار، ساری نیکیاں ایک طرف، سارے روزے ایک طرف، سارے صدقات و خیرات، دعائیں، عبادات ایک طرف، ایک جملہ ہے، ہی فی النار، بس یہی زبان کی تکلیف اس کو جہنم میں لے گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا سارا دار و مدار اس کی اخلاقیات پر ہے، اس کے کردار پر ہے، اس کے کریکٹر پر ہے، اس کی اچھی گفتگو پر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ کون سی عورت ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ نے زیادہ دولت نہیں دی، بس جو ملتا ہے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن فرائض کو نہیں چھوڑتی، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک چھوٹا سا کلمہ کہا، ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہوگی، یہ جنتی عورت ہے۔ مقصد کیا ہے یہاں پر بیان کرنے کا؟ ہم نے بکثرت اس حدیث کو سنا ہوگا۔ اللہ کے ہاں سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ
کہ میرے اور آپ کے اعمال یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی رحمت کے لیے، اور جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اور آپ کو ڈھانپ لے۔ میرے سالوں کی عبادت اللہ کی رحمت نہیں ہے تو میری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئی، عقیدہ درست ہے، اخلاقیات ہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہی عقیدہ، یہی اخلاقیات اگر اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی تو یہ جنت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ میں روز اپنے اعمال کو چیک کروں کہ ایک طرف تو میں رب کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور اگر صرف رب کے معاملات ہیں، اپنی ذات کے معاملات ہیں، وہ رب تو معاف کر ہی دے گا، لیکن ایسا تو نہیں کہ کہیں بندوں کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں، کسی کا مال کھا رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کی چغل خوری کر رہا ہوں، کسی کو زبان سے تکلیف دے رہا ہوں، کسی کو تانے دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوں، تو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا تو وہ شخص کلیئر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو کیا کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی تکلیف، میری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ میری پوری عبادات کو خاک کر کے رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑی ضمانت دی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے وہ کون شخص؟ کیا رچ مین، دولت والا شخص، بڑے ڈالر ہیں، بڑے ریال ہیں، بڑی دنیا گھومتا ہے؟ نہیں۔ کون سا شخص؟ کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، شہر کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، ایک وقت کی روٹی کھانے والا یا 2 وقت کی روٹی کھانے والا نہیں، مومن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت میں اعلی گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمن حسن خلقہ، جس شخص نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کے پاس دولت کتنی ہے، مال کتنا ہے، گھر کیسا ہے، ایریا کیسا ہے، سٹی کون سی ہے، شہر کون سا ہے، گاؤں کون سا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ کسی پوسٹ پر ہے، کسی پوسٹ پر نہیں ہے۔ ان المؤمن لا یدرک، اللہ اکبر۔ میرے نبی کی احادیث کو سنیں۔ میں نے چند دن پہلے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کی قسم بڑے بڑے علماء کرام کو ہم سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کو، اور ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ یہ بیگ اتنا بھر گیا ہے، اس میں کچھ اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کو پریس کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے علم کو اتنا حاصل کر لیا ہے، اتنا حاصل کر لیا ہے، اب اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ سن بہت کچھ لیا ہے لیکن عمل کا فقدان ہے۔ تبلیغ کی ضرورت نہیں، بہت ہو گئی، لائبریریاں بھری پڑی، میرے موبائل میں دنیا کی لائبریریاں موجود، میری مسجد کے اندر ہر کتاب موجود، میرے مدرسے میں ہر کتاب موجود، میرے شہر میں، میرے گاؤں میں ہر ایک کتاب موجود، لیکن اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی اصلاح نہ کر سکا، میں اپنی اصلاح نہیں کر سکا، یقین جاری ابھی پریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ سن لیا، بار بار سنتے ہیں،
لیکن ہمارا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ کوئی نئے ٹاپک کی طرف چلے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اطاعت رسول کیا ہے اور اللہ کی فرما برداری کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے، رسول کی اطاعت کیا، سنتے رہتے ہیں۔ ابے سنتے رہتے ہو، عمل کتنا ہے؟ عمل کتنا ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ یقین جانیے یہی وہ عمل ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے جنت کا سبب ہے۔ تم دنیا کے چکر کاٹ لو، دنیا کو گھوم لو، آسمان پر پہنچ جاؤ، ستاروں پر پہنچ جاؤ، دنیا آسمان پر پہنچ گئی، پہنچ جاؤ، لیکن اگر جو بھی عمل میرے نبی کی اطاعت کے بغیر ہے، یہ سارے چکر آپ کے بیکار ہو جائیں گے۔ فرمایا مومن اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ رنگ نہیں دیکھا، ذات نہیں دیکھی۔ کیوں؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف ڈیمانڈ، اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے، میرے بھائیوں میرا ایک ہی اپنے آپ سے سوال ہے، آپ سے سوال کرتا ہوا ہو سکتا ہے کہ میں ڈروں کہ آج میں نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے، اللہ کی قسم میں نے اس چھوٹے سے دل کی حفاظت کتنی کی ہے جس کے اوپر میرے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان کے سارے اعمال درست، اگر وہ درست نہیں ہے انسان کے سارے اعمال برباد۔ الا وہی القلب، کیا پیغام دیا؟ وہ دل ہے، دل۔ وزینہ فی قلوبکم، ارے یہ دل کی حیثیت کو سمجھیے اللہ کی قسم۔ جب تقوی کی بات آئی، جب پرہیزگاری کی بات آئی، جب اللہ کے خوف کی بات آئی، التقوی ہا ہنا، تو اشارہ کس کی طرف کیا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تقوی سر کے اوپر نہیں ہوتا، یہ تقوی جسم کے اور حصے پر نہیں، یہ تقوی کا ایک ہی محور ہے، مرکز ہے، وہ دل ہے۔ اور ایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، یا اگر تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کو اللہ نے کہاں رکھا؟ وہ تمہارے دل میں رکھا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی ہم حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے، اس کے اندر غلاظتیں کیوں بھری ہوئی؟ جس کے اندر قرآن کو محفوظ کیا، وہاں غیبت کیوں، وہاں چغل خوری کیوں، وہاں حسد کیوں؟ جہاں پر ایمان، جہاں پر قرآن کی دولت، جہاں پر احادیث کی دولت، جہاں پر والدین کی محبت، جہاں پر علماء کرام کی محبت، وہاں پر یہ سب چیزیں نکلتی کیوں نہیں ہے؟ زندگی گزار کر اللہ کی قسم نہیں نکلتی۔ اور بار بار ذکر آ جاتا ہے، کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اپنے ہی پاکستان کے ڈاکٹر تھے، جب باہر مجھے ملتے ہیں تو کہا کہ ان کے اندر مجھے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، یہ مالدیپ کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہا میں نے ان کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہاں ہمیں کسی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین جانیے جس کو دیکھو دوسرے سے منہ چڑھا کر جا رہا ہے، تھوڑی سی دولت کیا آ گئی، تھوڑا سا عہدہ کیا آ گیا، تھوڑی سی پرسنالٹی کیا آ گئی، تھوڑی سی شخصیت کیا آ گئی، اور تھوڑا سا کلیبر کیا آ گیا، میرے سامنے دوسرے بندے کی حیثیت میں
آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی پرسنالٹی، کسی کی شخصیت، کسی کا روب؟ اللہ کی قسم اتنا روب میرے نبی نے فرمایا کہ میں 1 میل کی مسافت پر ہوتا ہوں، 1 میل کی مسافت پر۔ اس دور کی بات کی جب یہ جہاز نہیں تھے، جب ڈرون نہیں تھے، جب میزائل نہیں تھے، کہا میں 1 میل کی مسافت پر ہوتا ہوں، 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، لیکن دشمن میرے روب سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایٹمی پاور ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کے جاننے کے باوجود، نمازوں کی پابندی کرنے کے باوجود، میں نے دوسروں کو مطمئن کیا کرنا، میں خود اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں۔ یقین جانیے ہمارے اعمال کا یہ حال ہے، اور شاید کہ میں جنازے دیکھ کر یہی سوچتا ہوں چلو مر گیا، جان چھوٹی، یہ چلا گیا۔ یہ تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ جیسے مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ غالباً امام حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ آج تم اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کر جا رہے ہو نا، کل انہی کندھوں پر تمہارا بھی جنازہ ہوگا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیجئے اس سے پہلے کہ رب کے دربار میں حاضر ہو جائیں، پھر رب ہم سے سوالات کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک عمل نکلنے والا، زبان سے نکلنے والا ایک جملہ اتنا محفوظ ہے کہ تمہارا تصور بھی نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے دور میں کہا، سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، سوال کیا اتدرون ما اخبارها؟ صحابہ تھے نا، سوال کیا کہ تم جانتے ہو یہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ ہاں صحیح میں جانتا ہوں، ہاں صحیح میں جانتا ہوں۔ نہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جو بتلائے گا ہمیں تو وہی نالج ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں جو زمین بیان کرے گی، عملت کذا وکذا، اللہ اکبر۔ زمین کہے گی کل قیامت کے دن کہ آپ نے فلاں عمل تم نے کیا تھا۔ یہاں آج کسی کو کہہ دو فلاں عمل کیا تھا، بھائی کب کیا تھا، کوئی پروف کیا ہے، دن کیا ہے، وقت کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگلے والا جملہ یہی ہے، عملت کذا وکذا فی یوم کذا وکذا، دن فلاں تھا، عمل تمہارا یہ تھا۔ یہ زمین کی خبریں ہیں۔ جہاں پر کوئی چاچو، ماموں، رشتہ دار، بیوی، بچے کوئی کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، جسم پر کپڑے نہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، ننگے پاؤں ننگے جسم کے کھڑے ہوئے ہیں، دہشت اتنی ہے کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین جانیے بڑا سوچنا پڑتا ہے، بڑا خیال آتا ہے کہ اتنی میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے پڑھے، میرا رشتہ دار صدیوں سے مجھ سے ناراض ہے، میری جرت نہیں ہوتی ہے کہ میں اس سے جا کے ہاتھ ملا دوں، نہ اس کی جرت ہے کہ میں اس کے پاس آ جاؤں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بے عزتی، انسلٹ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جس نے پہلے ہاتھ ملا دیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن حدیث میں 1400 سال پہلے کہہ دیا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ارے تمہارا کلیبر اسی میں ہے،
تمہاری پرسنالٹی اسی میں ہے، تمہاری شخصیت اسی میں ہے، تمہارا وقار اسی میں ہے، تمہاری بلندی، تمہاری رفعت اسی میں ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پہلے بڑھا دو۔ کر سکتے ہو جرت؟ 6 فٹ کا انسان، 5.5 فٹ کا انسان اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنا جو جسم ہے 80-90 کا وزن ہے لیکن ایک چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف نہیں بڑھاتا۔ کبھی غور کیا؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اخلاق جو ہم ڈھونڈنے پر تلاش کریں اللہ کی قسم نہیں ملتا۔ کیوں؟ پہلی صف میں عبداللہ بھی ہے، زید بھی ہے، بکر بھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اگر میں نے اپنے ساتھ کسی کو دیکھ لیا، دیکھا ناراضگی ہے، وہ صف چھوڑ کر یہ نہیں دیکھنا کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کھڑا کون ہے، میرا دشمن ہے، میرا دوست ہے، یا وہ شخص ہے جس سے میری ناراضگی ہے۔ میں نے سب احادیث کو ٹھکرا کر، میرے نبی نے کیا فرمایا، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے، اس کے لیے اسے اپنی سرین کے بل گھسٹ کر پہلی صف میں آنا پڑے تو وہ آئے گا۔ ایک طرف گئی یہ ساری باتیں، بس میں نے دیکھنا ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے۔ یعنی اپنی ذات کے لیے ہم نے کس قدر زیادہ اپنے نفس کو سخت کر لیا ہے، دل کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میرے نبی کی احادیث ان چیزوں پر اثر نہیں ہو رہا، ان باتوں کا دل پر اثر نہیں ہو رہا، جبکہ دل تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے پتھر جو ہے اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتی ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کیا ہے، بڑے بڑے پتھر موم ہو گئے، تیرا ایک چھوٹا سا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ تیرا صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ ہر عبادت سے پہلے یقین جائیں، نماز پڑھنے سے پہلے کلیئر کیجئے اپنے آپ کو، زبان کو درست کیجئے، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، میرے نبی کی حدیث کا ہر روز مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی، میں ہنس کر مسکرا کر چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے آفر کرتا ہے کتنے کی، 10,000 کی، 15,000 کی، وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میں جو ہے اس کے پیچھے تو جاؤں گا، لیکن میرے نبی نے خربوں کی بات کہہ دی، سونے کے پانی سے لکھی جائے اللہ کی قسم قیمت ادا نہیں ہوتی۔ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اس قبولیت کی گھڑی میں آپ اللہ کے سامنے یہی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ، حقیقت یہی ہے کہ اعمال کر کر کے ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں، ہماری اولاد جوان ہو چکی ہے، ہم نے معاشرے کے بہت سارے حالات کو دیکھ لیا ہے، کبھی موت سے ڈر لگتا تھا، اب موت کو ہر روز اپنے سامنے ناچتا ہوا، دندناتا ہوا دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں تیرے بندے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ میرے دل کو صاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اسألک الہدی، یا اللہ ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ کہیں یہ دعا کریں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، یا اللہ تیرا یہ عاجز بندہ، یہ عاجز بندے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ابھی رمضان گزرا ہے، کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے آزاد کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء، یا اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما دے، والسنتنا من الکذب، یا اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما دے۔ کتنے پیارے کلمات، کتنے پیارے کلمات، ہم
ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما دے. یہ جو ہماری آنکھیں ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے، قرآن پر نہیں ٹکتی ہیں، اور ٹکتی ہے تو موبائل پر ٹک رہی ہے، اس قرآن پر نہیں ٹکتی ہیں. اللہ تو دلوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت سب کو جانتا ہے. اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما، اور ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرما دے. یہ میں نے آپ کو ایک نسخہ کسی وقت میں بتلایا تھا. یہ نفاق کی بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جہنم کے طبقات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں، یہ طبقات ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. ہمیں دنیا میں پتہ چل جائے، یقین جانیے دوبارہ پھر میرے خیال میں تھوڑا سا یہ نمبر پلیٹ پر سختیاں کر رہے ہیں، اور میں ہر روز رات کو سوتا نہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی وہاں سے گزر جاتا ہوں. یہ جرمانہ نہ لے لے مجھ سے، تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے اپناتا ہوں کہ کوئی وہاں لائن لگنی پڑے گی، کہیں سے پلیٹ بنوا لوں. یہی کچھ ہے. ارے وہ طریقہ جو میرے نبی نے بتلایا کہ دل کی پلیٹ کے جو نمبر ہے اس کو کیسے صحیح کرنا، اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے. یہ جو یہاں پر اتنا زنگ آ چکا ہے، نفاق ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ بالتکبیرۃ الاولی، اللہ اکبر، کہ جو شخص 40 دن نہیں، جو کہ لوگوں کے مشہور ہے 40 دن نماز پڑھنا، 40 نمازیں پڑھنا، نہیں 40 نمازیں نہیں، 40 دن نماز پڑھتا ہے. کیسے؟ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے. جو تکبیر اولا سے پڑھے گا تو وہ باجماعت ہی پڑھے گا نا. فرمایا کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 چیزوں کے بارے میں، 2 اعمال کے بارے میں پروانہ جاری کر دیتا ہے. چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. ایک اللہ تعالیٰ پروانہ جاری کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو منافق کی زندگی سے آزاد کر دیا ہے، کیجیے عمل. و براءۃ من النار، اور اس کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. وہ آگ جس کے بارے میں میرے نبی بھی سوال کرے، نمازوں میں سوال کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کبھی قبر کی پناہ طلب کر رہے ہیں، کبھی جہنم کی آگ سے پناہ طلب کر رہے ہیں. میرے نبی کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. جب جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے تو کیا کہا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے نفرت ہے، اللہم اجرہ من النار، یا اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے، اس کو تو آگ سے محفوظ کر لے. ارے قدم قدم پر وہ عمل بتلا دیے ہیں، یقین جانیے وہ عمل بتلا دیے، اتنی آسانی کر دی، ہر پیپر کھول کے رکھ دیا، ہر پیپر کو کھول دیا. لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں مجھے صرف اور صرف اصلاح کی ضرورت ہے. بہت سارے اعمال ہیں، کوشش کریں اچھی گیدرنگ کو اپنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اور جس ٹاپک پر یقین جانیے میں ایک 3 گھنٹے مطالعہ کر کے آیا، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا. یعنی معاشرے کے اندر یقین جانیے ایسے ایسے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ اگر آپ بس میں بیٹھیں آپ کا ٹاپک وہیں سے نیا شروع ہو جاتا ہے. مسجد تک پہنچتے پہنچتے آپ کا ایک نیا ٹاپک تیار ہو چکا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اعمال ہی ہیں. ہر گھر کے اندر نہ جانے کتنے ٹاپک ہیں، اور ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کے بارے میں اتنی جرأت نہیں کرتا کہ اس کو میں کہہ دوں بیٹا نماز پڑھ لے. اتنا نہیں جرأت کرتا کہ اپنے بیٹے کو کہہ دوں مجھے فکر یہ ہے کہ اس کو وراثت میں سے حصہ کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا
دینا ہے, ایسا نہ ہو کہ سارے بیٹے ہی کھا جائے, یہ مجھے فکر لگی ہے. یہ فکر نہیں جو قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے اللہ نے پیغام دے دیا, جبرائیل امین کے ذریعے سے پیغام آیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو نہیں حاجی صاحب, آپ کی نمازیں, آپ کے عمرے کافی نہیں, آپ کی ذمہ داریاں بال سفید ہو گئے تو ختم نہیں ہو گئی, ذمہ داریاں بڑھ گئی. آپ بوڑھے ہوئے, آپ کی اولاد اتنی جوان ہو گئی کہ نماز فرض ہو چکی ہے, اور اگر میں نہیں کرتا تو یہ مجھ سے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. میں نے شاید چند دن پہلے اپنے یہ جو حدیث کا سبق ہم مغرب کے بعد تھوڑا سا بیان کرتے ہیں, کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے, ایک ایسے صحابی کا ذکر کیا. کون صحابی؟ جو جنگ بدر میں شریک ہوتے ہیں. اپنے بیٹے سے سوال کر رہے ہیں, اے میرے بیٹے, ادرکت الصلاۃ معنا, هل صلیت معنا, کیا آپ نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی؟ بیٹا کہتا نعم ابا جی, میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے, آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. پھر سوال ہوا, هل ادرکت التکبیرۃ الاولی, مجھے یہ بتاؤ کہ نماز تو پڑھی ہے, کیا تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی ہے؟ اب تربیت اتنی پیاری تھی, یقین جانیے, یعنی باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولا, کہا کہ لا, نماز پڑھی ہے لیکن تکبیر اولی کے ساتھ نہیں پڑھی. تو آگے باپ تربیت کتنی پیارے انداز میں کر رہا ہے. کہا کہ اے میرے بیٹے, اگر تو تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تو تیرے لیے 100 خوبصورت آنکھوں والی اور حاملہ اونٹنیاں جو ہے یہ ایک طرف ہوتی, تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز ایک طرف ہوتی, تو تیری نماز اس پر بھاری تھی. تو یقین جانیے, آج کوشش کریں, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع, لیکن 3 اکاؤنٹ کھلے رہتے ہیں, اور اسی میں سے ایک ہے ولد صالح يدعو له. ذرا سوچیں, سارے کتنے اعمال ہیں, سب منقطع, سلسلہ ختم, لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اگر تم مر گئے, اپنی اولاد کی اصلاح کر دی ہے, وہ نمازیں پڑھے گی, یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے. کوئی قرآن خوانی کروانے کی ضرورت نہیں, کہیں ایک دن کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کیا ہے, اولاد کی تربیت کیجئے, اس لیے ان پر انویسٹ کیجئے. اللہ کی قسم, یہ سوچ رکھ لیجئے, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے یہی وہ عمل ہے, یدعو لہ, یہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.